رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نسبت کا حامل ہے، تو جو اس نسبت کی لاج رکھتے ہیں ان کا احترام بھی ہم پر ضروری ہے۔ لہذا ہر سید زادہ قابل تکریم نہیں ہے، بلکہ وہ سید زادہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آگے پہنچانے والا اور اس پر عمل پیرا ہونے والا۔ دوسرا سوال یہ ہے فضیلت الشیخ احسن اللہ علیکم، طلاق دینے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ طلاق یہ آپ بات ذہن میں رکھ لیں کہ طلاق دیتے ہی جو عقدہ نکاح وہ کھلتا نہیں ہے۔ طلاق کہتے ہیں حل عقدۃ نکاح حالاً او معالاً، کہ جس سے عقدہ نکاح کھل جائے، نکاح کی گرہ کھل جائے، وہ فوراً کھل جائے یا نتیجے کے اعتبار سے کھل جائے، یہ ہے طلاق۔ طلاق دیتے ہی نکاح ختم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ ہمیں رعایت دی ہے کہ طلاق دینے کے بعد ایک مدت تک نکاح برقرار رہتا ہے۔ وہ مدت پوری ہونے کے بعد یہ رشتہ ختم ہوتا ہے، لیکن طلاق دینے کے بعد اس کو رجوع کا حق ہے کہ اس مدت میں وہ رجوع کر لے۔ طلاق دی ہے، مدت بھی ختم ہو گئی ہے، تو پہلی اور دوسری طلاق کے بعد تجدید نکاح سے اس رشتے کو بحال کیا جا سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دینے کا مسنون طریقہ یہ بتلایا ہے کہ بیوی کو اس طہر میں طلاق دی جائے جس طہر میں وہ بیوی کے پاس نہ گیا۔ طلاق دینے کے بعد اس کے بعد کچھ اختیارات باقی رہتے ہیں، وہ تمام اختیارات کو بیک وقت ہی استعمال نہ کر لے، بلکہ ان اختیارات کو اپنے پاس رکھے، ایک اختیار استعمال کر لے اور طلاق طہر کی حالت میں دے، اور اس حالت میں دے جب وہ بیوی کے پاس نہ گیا ہو۔ تو طلاق دیتے ہی نکاح ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ طلاق دینے کے بعد نکاح اس کا باقی رہتا ہے جب تک کہ اس کی مدت نہ گزر جائے۔ مدت گزرنے کے بعد بھی تجدید نکاح سے وہ رشتے کو بحال کیا جا سکتا ہے۔ لہذا طلاق دینے کا مسنون طریقہ یہ ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنے جملہ اختیارات ایک ہی مجلس میں استعمال کر لیں، ایک اختیار کو استعمال کر کے بیوی کو اپنے حال پر رہنے دیا جائے، اور مدت کے اندر اگر سلو صفائی ہو جاتی ہے، نہ ہی بیوی کو گھر سے نکالا جائے۔ ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ پہلے مار پیٹ کر بیوی کو گھر سے نکالتے ہیں، پھر اس کے بعد پیچھے سے طلاق بھیج دیتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے منع کیا رسول اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو گھروں سے مت نکالو، گھر کے اندر ہی رکھو۔ ممکن ہے اس کا دماغ ٹھیک ہو جائے تو ہم شروع کر کے دوبارہ اپنے گھر کو آباد کرو۔ تو یہ طلاق دینے کا طریقہ ہے کہ بیوی کو اس حالت میں طلاق دی جائے، وہ طہر کی حالت میں ہو اور اس طہر میں بیوی کے پاس نہ گیا۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں، اگر انسان کوئی طہر کی حالت میں طلاق نہیں دیتا ہے، وہ اس وقت طلاق دیتا ہے جب بیوی ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہے، تو بطور سزا کے طلاق تو اس کی ہو جائے گی، طلاق واقع ہو جائے گی۔ ایک اختیار اس نے استعمال کر لیا ہے، جو حیض کی حالت میں طلاق دیتا ہے اس کی طلاق ہو جاتی ہے، اگرچہ گناہ گار ہے۔ طلاق دینے کا غیر مسنون طریقہ اس نے استعمال کیا ہے، لیکن طلاق اس کی ہو جاتی ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ اس وقت بیوی کو طلاق دے جب بیوی حیض کی حالت میں نہ ہو، طہر کی حالت میں ہو، اور اس طہر میں بیوی کے پاس نہ گیا ہو، یا وہ حمل کی حالت میں طلاق دے۔ ہمارے ہاں یہ بھی مشہور ہے
کہ دوران حمل اگر طلاق دی جائے وہ طلاق نہیں ہوتی ہے، یہ غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے طلقھا طاہرا او حاملا، تم نے اگر بیوی کو طلاق دینی ہے تو طہر کی حالت میں دو یا حمل کی حالت میں دو۔ اگلا سوال یہ ہے فضیلت الشیخ، میری اہلیہ بیماری کی وجہ سے رمضان میں روزے نہیں رکھ سکی، اب آئندہ رمضان میں اللہ کی توفیق سے وہ بچے کو دودھ پلانے والی ہوگی، اس کا کفارہ کیا ہے جو اس نے روزے نہیں رکھے اور اس کی مقدار کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ جو انسان اس مہینے میں موجود ہو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، جو بیمار ہے یا سفر میں ہے وہ دوسرے دنوں میں اس گنتی کو پورا کر لے، وہ روزے نہ رکھے۔ جو دودھ پلانے والی عورت ہے، جو حاملہ عورت ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر دودھ پلاتے وقت وہ محسوس کرتی ہے کہ روزہ رکھنے سے مجھ پر، میرے دودھ پر، میرے بچے پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں تو وہ روزہ چھوڑ دیں، اور روزہ چھوڑنے کے بعد اس گنتی کو جب فرصت ملے پھر وہ اپنے اس کو پورا کر لے۔ اگر اس کو پتہ ہے کہ میں آئندہ مجھے شاید مہلت نہیں ملے گی، روزہ نہیں رکھ سکوں گی، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے دودھ پلاتے پلاتے وہ حمل ہو جاتا ہے، پھر حمل کی مشقت الگ رہتی ہے، تو اگر وہ روزہ رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو اس کے لیے فدیہ ہے۔ فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، 2 ٹائم کا نہیں۔ ہمارے یہاں یہ مشہور ہے کہ وہ سحری افطاری کا بندوبست اس کو کر کے دے، وہ تعام مسکین، وہ ایک مسکین کا کھانا وہ اس کو دے۔ اگر پورے مہینے کا دینا ہے تو 60 مسکینوں کا کھانا اس کا بندوبست کر دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بوڑھے ہو گئے تھے تو وہ 60 مسکینوں کو بٹھا کر کھانا کھلا دیتے تھے۔ وہ ایک مسکین کا کھانا ہے، 1 ٹائم کا ہے، 2 ٹائم کا نہیں ہے۔ آپ یہ سحری افطاری کا اندازہ نہ لگائیں کہ سحری افطاری روزہ دار کے ذمہ ہوتی ہے، جب اس نے کسی کو روزہ رکھوانا ہے تو پھر بھی سحری افطاری کا حقیقہ نہیں، فدیہ تو طعام مسکین، وہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ فضیلت الشیخ، اگلا سوال یہ ہے کہ ایک حافظ اور قاری بطور امام مقرر ہے، اس امام مقرر کے پیچھے جو زیادہ پڑھا لکھا ہے اس کی نماز ہو جائے گی؟ جو امام مقرر ہوتا ہے جماعت کرانے کے لیے اس کو امام راتب کہتے ہیں۔ عام حالات میں تو یہ ہے کہ امامت وہ انسان کرائے اقرأ کتاب اللہ، جو اس قرآن پاک کو زیادہ یاد کرنے والا ہو وہ امامت کا حقدار ہے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ نہ لے لیا جائے کہ اگر امام مقرر ہے اور اس کے پیچھے کو بڑا عالم آ جاتا ہے تو وہ لازمی اس کو آگے کریں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ احترام کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس کو کہیں گے کہ آپ جماعت کرا دیں، لیکن اس کے ذمے یہ ضروری نہیں ہے۔ لہذا اگر تو جماعت کی شکل میں ہے، سفر پر ہو، تو پھر یہ ضابطہ ہے کہ جو اقرأ کتاب اللہ، جو قرآن پاک کا زیادہ حافظ ہے، اس کو جماعت کا حق دیا جائے۔ لیکن اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں امام مقرر ہے، پھر اس امام کو جماعت کا حق دیا جائے، وہی اس کا حقدار ہے۔ اس کے پیچھے اس سے بڑے بڑے عالم بھی کھڑے ہوں، حافظ بھی کھڑے ہوں، قاری بھی کھڑے ہوں، تو ان کی نماز انشاءاللہ ہو جائے گی، ان کی نماز میں کوئی سکون نہیں ہوگا۔ اور نہ ہی ہم اس پر یہ پابندی لگا سکتے ہیں کہ تم اس کو آگے کرو، آپ پیچھے ہٹ جاؤ۔ یہ اس کی اپنی ثوابدید پر ہے۔ وہ کسی کو کہتا ہے جناب آپ جماعت کرا دیں تو آپ کی ہم نوازش ہے، ہم آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں، اس کے اکرام مومن یا اکرام ضیف ہے، لیکن اس امام جو راتب ہے، مقرر ہے، اگر وہ جماعت کراتا ہے
اس کے پیچھے جو آئیں گے بڑے عالم، بڑے حافظ، بڑے قاری، ان کی نماز انشاءاللہ ہو جائے گی۔ احسن اللہ علیکم فضیلت الشیخ، سوال یہ ہے، نہا عن التحلیق قبل الصلاة یوم الجمعہ، اس حدیث کا مفہوم واضح فرمائیں۔ نہا عن تحلیق، تحلیق حلقہ کا یحلق کا مصدر ہے، حلقہ باندھنا۔ حکم یہ ہے جمعہ کے دن اگر کوئی انسان مسجد میں آتا ہے تو وہ نماز پڑھ کر بیٹھے گا، 2 رکعت پڑھے، جمعے کے خطبے کے دوران بھی اگر آتا ہے تو وہ 2 رکعت پڑھ کر بیٹھے گا۔ یہ جو تحلیق ہے، حلقہ بنانا، اصل بات یہ ہے کہ جمعے کے دن جو ثواب کا زیادہ حقدار ہے وہ اول وقت آئے، گھر سے وضو کر کے آئے، مسجد میں آ کے نماز پڑھے، امام کے قریب ہو کر بیٹھے، امام کے خطبے کو غور سے سنے۔ یہ جمعے کے فضائل ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ انسان آئے اور آپس میں حلقے بنا کر وہاں گفتگو شروع کر دے، گپیں لگانی شروع کر دیں۔ یہ مسجد کے آداب کے بھی خلاف ہیں اور اسی طرح یہ جمعے کے آداب کے بھی خلاف۔ تو یہ تحلیق، حلقے بنا کر بیٹھنا جمعے کے دن، یہ غلط ہے۔ ہاں اگر جمعے کے علاوہ آپ آتے ہیں تو درس تدریس کا سلسلہ ہے، آپ مسجد میں پڑھاتے ہیں تو حلقہ بنا کے بیٹھ جائیں، پڑھائیں، اس میں تو کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن جمعے کے دن اس طرح حلقے بنا کر بیٹھنا اور اپنا درس شروع کر دینا، یہ درست نہیں ہے۔ آپ جمعے کے دن آئیں اور مسجد میں 2 رکعت پڑھ کر بیٹھے، امام کے قریب ہو کر بیٹھے، امام کی بات کو غور سنیں، تو پھر آپ اس فضیلت کے حقدار ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ حالانکہ ایک جگہ پہ حلقہ بنا لیا، آپ نے اس جگہ حلقہ بنا لیا، کسی نے اس جگہ حلقہ بنا کر بیٹھیں گے، اس سے جمعے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ احسن اللہ علیکم فضیلت الشیخ، سوال یہ ہے، داڑھی کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے؟ داڑھی کے بارے میں جو روایات آتی ہیں وہ تو یہی ہے کہ اس کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا جائے۔ البتہ کچھ صحابہ کرام سے، مثلا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے جو ان کا اپنا عمل مروی ہے وہ ہے کہ داڑھی کو ایک مٹھی بھر، قبضہ جسے کہتے ہیں، قبضے میں جتنی آ جائے، اور اس سے نیچے والے جو بال ہیں ان کا عمل یہ ہے کہ ان کو وہ کاٹ دیتے تھے۔ کیا صریح نص کے مقابلہ میں کسی صحابی کے عمل پر عمل کیا جا سکتا ہے؟ قانون یہ ہے، العبرۃ بما روا لا بما رآ، اعتبار اس کی روایت کا ہے، اعتبار اس کے عمل کا نہیں ہے، اس کی رائے کا نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت یہ ہے کہ اس داڑھی کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا جائے۔ البتہ ان کی رائے یا ان کا عمل یہ ہے کہ وہ ایک قبضہ سے نیچے بالوں کو کاٹ دیتے تھے۔ تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے اس میں تو کوئی اس طرح کی گنجائش نہیں ہے کہ اس داڑھی کو ایک قبضے کے بعد کاٹ دیا جائے۔ ہم نے اس پر عمل پیرا ہونا ہے، نہ کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے ذاتی عمل پر۔ تو یہ آپ اصول ذہن میں رکھ لیں، العبرۃ بما روا، اعتبار اس کی روایت کا ہے، لا بما رآ، اس کی رائے اور اس کے اپنے ذاتی عمل کا نہیں ہے۔ خواہ وہ کتنا ہی بڑا قد عمل کیوں نہ ہو، آپ اس کی روایت کے پیش نظر اس کا احترام کرنا ہے، روایت کا، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اس کے اپنے عمل پر آپ عمل کریں تو یہ درست نہیں ہوگا۔ فضیلت الشیخ، اگلا سوال یہ ہے کہ اذان کے بعد اسپیکر میں درود پڑھنا کیسا ہے؟
ویسے تو درود کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علیہ مرۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کچھ ایسی چیزیں آ چکی ہیں، خاص طور پر جب اسپیکر کی ایجاد ہوئی ہے، کہ جو شرع میں ثابت نہیں ہے۔ اذان کے بعد اب وہ تو اذان کا جواب دینا یہ ضروری ہے، جس طرح مؤذن کہتا ہے اس سے تم بھی اذان کا جواب دو۔ جب اذان ختم کر لے تو پھر ایک مسنون دعا ہے، اس کو پڑھنا ہے آپ نے، مسنون دعا پڑھی جائے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں روٹین ہے کہ سپیکر پر درود پڑھنا، یہ سپیکر کی بدولت ہے۔ اگر سپیکر نہیں ہے تو وہ درود بھی نہیں پڑھتے۔ لہذا اذان کے بعد سپیکر پر درود پڑھنا یہ مشروع نہیں ہے۔ اذان ہم اس لیے سپیکر پر دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان وہ انسان دے جس کے آواز بلند ہو، تو اس سپیکر پر آواز کو دور تک پہنچایا جاتا ہے۔ لہذا سپیکر پر اذان دینے کا تو جواز ہے، لیکن سپیکر پر بعد میں جو آگے دعائیں آتی ہیں ان کے پڑھنے کو مشروع قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ جو سپیکر پر درود پڑھنے کی عادت کو اختیار کرتے ہیں وہ درست نہیں کرتے ہیں۔ فضیلت شیخ، اگلا سوال یہ ہے، عقیقہ اگر بر وقت نہ ہوا ہو تو کتنی عمر تک عقیقہ کیا جا سکتا ہے؟ عقیقہ جو ہے، انسان عقیقے کی وجہ سے گروی ہوتا ہے۔ آپ نے اگر کسی سے کوئی چیز لی ہے تو اپنی کوئی چیز اس کے پاس اعتماد کے طور پر رکھ دی ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ چیز اس نے گروی رکھی ہے، آپ اسے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح بچہ جو ہوتا ہے یہ اپنے عقیقہ نہ کرنے کی بنا پر اللہ کے ہاں گروی رہتا ہے۔ اور اس کا مطلب علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ جس بچے کا عقیقہ نہ کیا جائے اس کے والدین کو، جو حدیث میں آتا ہے کہ ثواب ملتا رہتا ہے، جو نیکی کے کام کرتا ہے، وہ اس عقیقہ نہ کرنے سے اس کی بندش ہو جاتی ہے۔ تو عقیقہ کرنے سے وہ والدین کے لیے جو بچہ ہے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ پھر اس کی آپ آگے 2 قسمیں کر لیں۔ کچھ لوگ عقیقہ اس لیے نہیں کر پاتے ہیں کہ ان کے پاس مالی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ مالی گنجائش نہ ہونے کی بنا پر اگر عقیقہ نہ کیا جائے تو اللہ کے ہاں اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور جب بھی اس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا وہ اگر کر دیتا ہے تو اللہ کے ہاں عقیقہ ہو جائے گا۔ لیکن مالی گنجائش کے ہوتے ہوئے اگر وہ عقیقہ نہیں کرتا ہے کہ اس دن چھٹی نہیں ہے، اس دن مہمان نہیں آ سکتے ہیں، اس دن مجھے یہ عذر ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ غلط بات ہے۔ عقیقہ ساتھ میں دن نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے لیے کوئی عذر یا بہانہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر مالی کمزوری کی بنا پر ساتھ میں دن نہیں کر سکتا ہے، پھر جب بھی اللہ تعالیٰ اس کو ہمت دے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ قربانی پیش کر دے، اور اللہ سے امید ہے کہ وہ عقیقہ ہی شمار کیا جائے گا۔ فضیلت شیخ، اگلا سوال یہ ہے، والدین کی وراثت ان کی وفات کے بعد کتنے عرصے تک تقسیم ہونا ضروری ہے؟ کیا اس سے 10 یا 15 سال فائدہ اٹھا لیا جائے تو گناہ تو نہیں؟ اصل بات یہ ہے، جو وراثت ہے یہ مرنے کے بعد بنتی ہے۔ زندگی میں اس کی وراثت کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم میں جو آیا ہے مما تارا کا ہے، جو وہ چھوڑ مرا ہے، مما مالا کا نہیں ہے جس کا وہ مالک ہے۔ تو ان کو یہ چاہیے کہ جب بھی کوئی آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کی جتنی بھی ملکیتی چیزیں ہیں، وہ منقولہ ہوں یا غیر منقولہ ہوں، وہ ساری کی ساری ورثاء کے نام منتقل ہو جاتی ہیں۔ مرنے کے بعد جو ہی
اس کا سانس نکلا، اس کی جتنی بھی مملوکہ چیزیں ہیں سب کے سب ان کے ورثاء کے نام ہو جاتی ہیں۔ یہ آگے ہمارا کام ہے، جو اللہ نے ہمارے نام کر دی ہیں ہم ان کو دیں، تو ہم ان کو دیتے کیوں نہیں ہیں؟ جو بہنوں کا حق ہے بہنوں کو دیا جائے، جو بھائی کا حق ہے بھائی کو دیا جائے، جو بیٹوں کا حق ہے بیٹوں کو دیا جائے، جو بیوی کا حق ہے بیوی کو دیا جائے۔ وہ فوراً اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جس کا جتنا حق ہے اس کو دے دیا جائے۔ اگر کوئی ایسی مشکل پیش ہے، مثلاً ایک مکان ہے، وہ اس میں رہائش رکھے ہوئے ہیں، باپ فوت ہو گیا ہے، اب وہ باپ کے نام پر مکان تھا، اب اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اس مکان کو تقسیم کرنے سے مکان کی حیثیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو جو لڑکے لڑکیاں اس کے ورثاء بہن ہیں، اس مکان کی قیمت لگا لی جائے، قیمت لگانے کے بعد جو حصہ اس کا بنتا ہے، جو باہر رہتا ہے، اس کو اس کا حصہ دے دیا جائے۔ تو یہ فوراً مرنے کے بعد اس کی تقسیم ضروری ہے۔ بعد میں کرنے سے کئی ایک جھگڑے، اختلافات، تنازع بن جاتے ہیں، تو مرنے کے بعد اس کی جو جائیداد ہے منقولہ ہو یا غیر منقولہ ہو، وہ فوراً جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو دے دیا جائے۔ اس میں دیر کرنا، اس میں کئی ایک اختلافات، تنازعات اور کئی ایک طرح کے جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ لہذا جب بھی انسان فوت ہو تو اس کی جو جائیداد ہے اس کو تقسیم کر دینا چاہیے ان کے ورثاء پر۔ فضیلت شیخ، اگلا سوال یہ ہے کہ اگر بیوی کو اس کے میکے سے کچھ مال ملا ہے وراثت کا، تو وہ اس مال کو اپنی زندگی میں اپنے خامد اور بچوں میں کیسے تقسیم کرے؟ بیوی کو جو میکے کی طرف سے مال ملا ہے وہ اس کی وہ مالک ہے، وہ وراثت کی شکل میں آئے، گفٹ اور ہبہ کی شکل میں آئے، وہ اس کی مالک ہوتی ہے۔ تو وہ جب مالک ہے تو وہ اپنی ثوابدید کے مطابق اس کو تقسیم کرنے کی مجاز ہے۔ وہ جس کو چاہے جتنا چاہے دے سکتی ہے۔ یہ باپ کے لیے ہے کہ وہ باپ اگر اولاد کو دینا چاہے گا تو وہ تذکیر و تانیث، لڑکا لڑکی کا فرق یہ بغیر سب کو برابر برابر تقسیم کرے گا۔ لیکن جو بیوی ہے، جو ماں ہے، اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ وہ اپنی ثوابدید کے مطابق جس بچے کو زیادہ دینا چاہے وہ دے سکتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک لڑکا وہ کمزور ہے مالی لحاظ سے یا وہ معذور ہے، تو ماں اس کو زیادہ دے سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ باپ کے لیے یہ پابندی ہے کہ باپ جب تقسیم کرے گا نا، وہ تمام لڑکے لڑکی کا خیال کیے بغیر سب کو برابر برابر حصہ دے گا۔ اور ماں جو ہے اس کے لیے یہ پابندی نہیں ہے، وہ جس کو چاہے وہ زیادہ دے گا۔ ہاں البتہ ایک بات ضرور ہے کہ عدل اور انصاف کے تقاضے پورے کرتے کرتے کہیں ایسا نہ ہو کہ بچوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے، وہ دوسرے بھائیوں کے بارے میں نفرت کے جذبات اپنے اندر پالنا شروع کر دیں۔ اس بات کا اس کو خیال رکھنا چاہیے کہ نفرت پیدا نہ ہو، وگرنہ شرعی لحاظ سے وہ جس کو جتنا چاہے وہ دے سکتی ہے۔ فضیلت شیخ، اگلا سوال یہ ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں اجتماعی دعا کو ختم ہی کر دیا گیا ہے نماز کے بعد، کیا یہ درست ہے؟ نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو امام نہیں رہتا ہے، مقتدی نہیں رہتے ہیں، وہ ہر جگہ کی افرادی حیثیت ہو جاتی ہے۔ اس لیے نماز کے بعد یہ اجتماعی دعا، اس کا کوئی مشروع طریقہ نہیں ہے کہ ہم نماز کے بعد یہ دعا کریں۔
امام اور مفتی کا جو رشتہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اب وہ اپنے طور پر دعا کرتے ہیں تو کرتے رہیں. ہاں اگر کوئی آدمی کہہ دیتا ہے کہ میرا بیٹا بیمار ہے، مجھے یہ مشکل ہے، میرا یہ کام ہے ہو نہیں رہا ہے، آپ میرے لیے دعا کر دیں، تو پھر اجتماعی دعا کرنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. لیکن اس کو عادت بنا لینا کہ ہر نماز کے بعد یا کسی آدمی کی ڈیوٹی لگا دینا کہ تاکہ یہ عادت چھوٹنے نہ پائے، وہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، کہہ دیتا ہے یہ میرے لیے دعا کرو تاکہ یہ عادت باقی رہے، برقرار رہے، یہ درست نہیں ہے. نماز کے بعد یہ عادت بنا لینا کہ اجتماعی دعا کرنا ہے، اس کے بعد بغیر ہماری نماز نامکمل ہے، یہ درست نہیں ہے. فضیلت الشیخ، اگلا سوال یہ ہے کہ کیا غربت اور افلاس کی حالت میں سید کو زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ میرا جو ذاتی رجحان ہے وہ یہی ہے کہ جو سید زیادہ ہے اس کو اپنی طرف سے تعاون کیا جائے. یہ صدقہ خیرات جو زکوٰۃ فرضی زکوٰۃ ہے اس سے اس کو نہ کچھ دیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے جو سید زادے ہیں، جو میری نسل سے ہے، سیدہ فاطمہ کی نسل سے ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں لاگو ہوتی ہے. تو ان کو وہ زکوٰۃ تو دینی اسی کو ہے جو اس کا حقدار ہے، لیکن حقداروں میں سے یہ استثناء آیا کہ ان کو نہیں دینی ہے. لہذا ان کا جو تعاون کرنا ہے وہ اپنی گرہ سے کر دیا جائے، ان کو زکوٰۃ کے مال سے نہ دیا جائے. فضیلت الشیخ، اگلا سوال یہ ہے انسان کی نیکی اور بدی پہلے سے لکھی ہوئی ہے، تو تقدیر کے متعلق بتائیے کہ اگر نیکی اور برائی لکھی ہوئی ہے تو ہم کیا کریں؟ نیکی اور بدی پہلے سے لکھی ہوئی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں آپ. پہلے تو اس بات کو سمجھ لیں کہ تقدیر ہوتی کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے. ایک انسان کسی چیز کو ایجاد کرتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، اس کی کارکردگی کیا ہوگی، تو وہ اس کارکردگی کو جس کا اسے علم ہے اس کو وہ لکھ لیتا ہے، لکھ دیتا ہے. اس کو ہم تقدیر کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو پیدا کیا ہے اور اللہ کو علم تھا کہ اس مخلوق نے کرنا کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو پیدا کر کے اس کو حکم دیا کہ تو ہر وہ چیز لکھ دے جو کائنات میں ہونے والی ہے. اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ بھی لکھتا تب بھی یہی کام ہونا تھا جو ہم کر رہے ہیں. لکھنے سے کوئی انسان پابند نہیں ہو گیا ہے. یہ دیکھیں، ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، مریض کو لے کر جاتے ہیں، وہ مریض کی نبض پر ہاتھ رکھ کر یہ کہتا ہے کہ یہ مریض زیادہ سے زیادہ 3 دن تک زندہ رہ سکتا ہے. اس کی نبض کی رفتار یہ بتلاتی ہے، یا ڈاکٹر کا یہ تجربہ ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہے گا. وہ اپنے تجربے کو، اپنے اس علم کو وہ لکھ دیتا ہے کاغذ پر. اگر وہ نہ بھی لکھے تب بھی وہی ہونا ہے، تب بھی اس نے مرنا ہے اپنے تجربے کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اس نے اپنے علم کو تحریر میں لکھ دیا ہے، قلم کو حکم دے دیا ہے، تو اس کو نام تقدیر ہے. اگر اللہ نہ بھی لکھتا تب بھی ہم نے ایسے ہی کرنا تھا. تو لکھنے سے ہم کوئی پابند نہیں ہو گئے اس تقدیر کے. نہ بھی لکھتا تب بھی یہی ہونا جو ہوتا ہے. فضیلت الشیخ، اگلا سوال یہ ہے کہ فلسطین کی حالت سب کے سامنے ہے. مسلمانوں کے پاس قوت ہونے کے باوجود اس کی مدد نہیں ہو رہی. قیامت کے دن ایسے لوگوں کا کیا حشر ہوگا؟ اس دور میں ایسا کرنے والے مجرم عوام ہوں گے یا حکومت؟ فلسطین کی صورتحال کچھ اس طرح کی ہے کہ ہم لوگ
مدد کر بھی دیں تو ان تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ یہ جو تنظیمیں آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ وہ تنظیمیں فلسطین کے نام پر پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، وہاں کی صورتحال کچھ اس طرح کی ہے، وہاں پہنچانے کی کوئی سبیل نہیں ہے کہ ان کے پاس ہم اپنا تعاون پہنچا سکیں۔ مختلف قسم کی تنظیمیں مختلف میدانوں میں متحرک ہیں کہ فلسطین کے لیے چندہ جمع کیا جائے، ان کے لیے تعاون جمع کیا جائے۔ اچھی بات ہے، تعاون ہونا چاہیے، لیکن زمینی حقائق یہ بتلاتے ہیں ان تک تعاون پہنچانے کی کوئی سبیل نہیں ہے۔ جب ہمارا تعاون ان تک نہیں پہنچ پاتا ہے تو پھر یہ جمع تفریق کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ لہذا ہمارا یہ فرض ہے، آپ جمع کریں، لیکن جب اللہ تعالیٰ ایسے اسباب و وسائل پیدا کر دے گا کہ آپ اپنا تعاون ان تک پہنچانے کے قابل ہو سکیں، ان کو پہنچائیں۔ وصوت دیگر ان کے حق میں دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، ان کی نصرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم کرے۔ یہ جو تنظیمیں فلسطین کے نام پر چندے جمع کر رہی ہیں، فی الحال صورتحال کچھ اس طرح کی ہے کہ ان تک چندہ ہمارا، ان تعاون ہمارا نہیں پہنچ سکتا ہے۔ فضیلت الشیخ، اگلا سوال یہ ہے کہ جو امام رفع الیدین نہیں کرتا، کیا اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ رفع الیدین جو ہے یہ ایسی سنت ثابتہ ہے کہ نبی کریم سے ایک نماز بھی بغیر رفع الیدین کے پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ جائیں، میں آپ کو یہ چیلنج کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں، بالخصوص جب نماز فرض ہوئی ہے مکی زندگی میں اور مدنی زندگی کے جو 10 سال ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے صحابہ کرام کے سامنے بلا خوف و خطر، کسی قسم کا خوف نہیں تھا۔ ایک نماز بھی رفع الیدین سے پڑھنا ثابت نہیں ہے، ایک نماز بھی۔ اور یہ ایسی سنت ہے، ہم اس کو سنت کہہ کرنا اس کو ہلکا کر دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے، یہ ہمارے اپنی تقسیم ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، یہ سنت ہے، یہ نفل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امر ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ کوئی صحابی آپ بتلائیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی وقت بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے دیکھا ہو؟ اتنے صحابہ ہیں، کسی سے بھی ترک رفع الیدین ثابت نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایسی سنت ثابتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا ترک ثابت نہیں ہے۔ جو یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی سنت جو زندگی بھر قائم رہے، آپ اس پر ایک نماز بھی بغیر رفع الیدین کے ثابت نہیں ہے، تو پھر اگر کوئی انسان جانتے بوجھتے ہوئے بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز نبوی نہیں ہے جس کی قبولیت کا اللہ نے گارنٹی دی ہے۔ لہذا رفع الیدین اگر کوئی امام نہیں کرتا ہے تو آپ گریز کیجئے کہ یہ ایسی سنت کا تارک ہے جو اللہ کے نبی کی ہمیشہ سنت کو اس نے ترک کیے رکھا ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بھی اللہ کے نبی سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کسی سفر میں ہیں، پھنس گئے ہیں، اس کے بغیر چارہ نہیں، آپ پڑھ لیں، اپنی اختیارات سے کسی امام کے پیچھے اس طرح نماز نہ پڑھیں جو اس رفع الیدین کا تارک ہے۔ فضیلت الشیخ، قرآنی تعویذ کی شرعی حیثیت کیا ہے اور جہیز کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ قرآنی تعویذ اور جہیز دو الگ الگ مسائل ہیں، ان کے درمیان کوئی قدر مشترک نہیں ہے کہ ان کو ایک کر دیا جائے۔ قرآنی تعویذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن بھی موجود تھا، سیاہی بھی موجود تھی، قلم بھی موجود تھا، کاغذ بھی موجود تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وقت بھی کسی صحابی کو اس قرآن پاک کی آیت لکھ کر دی ہو یا لکھ کر دینے کا فتویٰ دی ہو، ایسا آپ کو کتب حدیث میں نہیں ملے گا، جبکہ آپ کے دور میں اس کے تمام تر اسباب و وسائل موجود تھے، لیکن آپ نے ان کو استعمال نہیں کیا ہے۔ آپ نے دم خود بھی کیا ہے اور دوسروں کو بھی کیا ہے، حسنین کو دم کرتے ہیں، اپنے آپ پر دم کرتے ہیں، لیکن تعبیر قرآن پاک کے آیات اسباب و وسائل ہونے کے باوجود آپ نے نہ لکھا ہے نہ لکھنے کا کسی کو حکم دیا ہے۔ لہذا ہم تو یہی کہتے ہیں، یہ تو نہیں کہتے کہ جس نے تعبیر لکھا ہے وہ مشرک ہو گیا ہے، کافر ہو گیا ہے۔ بہرحال یہ ضرور ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے اس تعبیر کو لکھنے لکھانے کا، باوجود اس کے کہ اسباب و وسائل ذرائع موجود تھے، لیکن آپ نے دم تو سکھایا ہے کہ یہ دم کیا جائے، لیکن تعبیر لکھنے کا آپ نے نہ کسی کو کہا ہے اور نہ ہی کسی کو لے کر دیا ہے۔ جہیز کی شرعی حیثیت۔ جہیز جو ہوتا ہے، دیکھیں امام بہقی نے اور امام نسائی نے دو باب باندھے ہیں۔ جہاز الرجل ابنتہ، آدمی کا اپنی بیٹی کو جہیز دینا، اور اسی طرح امام بہقی نے بھی اپنی کتاب میں یہ عنوان قائم کیا ہے۔ اس لیے علی الاطلاق تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جہیز دینا ہندوؤں کی رسم ہے۔ اس کے لیے کچھ قواعد و ضوابط ہیں، وہ یہ ہے کہ اس بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت کر رہا ہے، اپنی ہمت کے مطابق دوسری لڑکیوں کا خیال رکھتے ہوئے اگر کوئی باپ اپنے بیٹی کو کچھ دیتا ہے، اس کو آپ جہیز کا نام دے لیں، جو بھی آپ کہہ لیں، اس پر شرعاً کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے وہ قرضہ پکڑ کر جہیز نہ دیں، وہ ایسی چیز جہیز میں نہ دے جو شرعاً ممنوع ہے، اور اس جہیز کی نمائش نہ کرے اور باقی لڑکیوں کا بھی حق نہ مارے، تو اس میں گنجائش ہے دینے کی۔ کوئی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ دے سکتا ہے، لیکن اس کی نمائش کرنا اور اس کو برسر عام لوگوں کو بتانا کہ میں اپنی بیٹی کو یہ دے رہا ہوں، جہیز دے رہا ہوں، یا قرضہ پکڑ کر دوسرے کا گھر بھرنا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ خامد کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو گھر کی استعمال کی چیزیں وہ خود مہیا کرے، نہ کہ یہ باپ جس باپ نے بیٹی کو پال پوس کر اس کے حوالے کیا ہے وہ اس کو مال اور دولت بھی دے، اس کو استعمال کی چیزیں بھی دے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر کوئی باپ بیٹی کو جاتے وقت میری بیٹی میرے گھر سے رخصت ہو رہی ہے، وہ چیز اس کو دیتا ہے، اب اس کو کوئی بھی نام دے لیں، لیکن جو مروجہ جہیز ہم جس کو کہتے ہیں اگر نہ دیا جائے تو اس کو آر سمجھا جاتا ہے، لوگ اس کو تانا مارے دیتے ہیں، اس عورت کو جو دینے نہیں دیتے ہیں، یہ شرعی طور پر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فضیلت الشیخ احسن اللہ علیکم، دکان کے سامان کی زکوٰۃ کا طریقہ کیا ہے؟ دکان میں مختلف چیزیں پڑی ہوتی ہیں، تو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ تو جو آپ کے پاس کیش ہے، جو آپ نے لوگوں سے لینے ہیں وہ جمع کر لیں، جو دینے ہیں وہ منفی کر لیں۔ جو دکان کے اندر سودا پڑا ہوا ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کیلکولیشن کریں کہ دکان کے اندر مختلف آئٹم پڑے ہوئے ہیں، خاص طور پہ جو کریانے کی دکان ہوتی ہے وہاں مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، ان کی قیمت آپ لگا لیں، قیمت فروخت نہیں، قیمت خرید، کیونکہ آپ تو چیز کے مالک ہیں جو خرید کر لائیں، اس کی جو قیمت خرید ہے وہ ٹوٹل کریں، وہ جمع کریں، میزان کریں، جتنے پیسے بنتے ہیں اگر وہ نصاب کو پہنچ جائیں تو آپ اس کی زکوٰۃ دیں، ہر سال دیں۔ جو دکان کے اندر چیزیں پڑی ہوئی ہیں اس کی قیمت خرید جو ہے اس کو جمع کر کے اگر نصاب کو پہنچ جائے تو اس کی آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ فضیلت الشیخ، اسلام میں خفیہ نکاح کی کیا حیثیت ہے؟ یعنی کسی نے دوسری شادی خفیہ کی ہوئی ہے، اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں۔ اگر ناجائز ہے تو کیا اسے چھوڑ دینا چاہیے؟
خفیہ نکاح کی ہم دو قسمیں کر لیتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو پہلی بیوی ہے اس سے خفیہ رکھا جائے، اور ایک یہ ہے کہ بند کمرے میں کیا جائے۔ یہ بند کمرے میں نکاح کرنے کی شرع اجازت نہیں ہے۔ نکاح وہ ہے جو کھلے طور پر گواہوں کی موجودگی میں کیا جائے، لوگوں کو پتہ چلے، اعلان ہونا نکاح کا جو کہا جاتا ہے، وہ محلے والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ فلاں کی بیٹی کا نکاح فلاں شخص سے ہو رہا ہے، یہ نکاح کا اعلان ہے۔ اگر بند کمرے میں بیٹھ کر کلمے پڑھ کر یہ نکاح کر لیا جاتا ہے، وہ سرے سے نکاح ہی نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ اپنی پہلی بیوی سے خفیہ رکھتا ہے لیکن نکاح کے جو تقاضے ہیں اور نکاح کے جو مطالبات ہیں ان کو پورا کرتا ہے، وہ گواہوں کی موجودگی میں کرتا ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کا نکاح ہوتا ہے، ہو رہا ہے، تو پھر اس میں کوئی قباحت نہیں۔ بیوی سے وہ لوگ خفیہ رکھتا ہے تو یہ ایک الگ موضوع ہے۔ ویسے بند کمرے میں سفاح اور نکاح، اس میں فرق یہ ہے، جو سفاح ہے بدکاری وہ پوشیدہ ہوتی ہے اور نکاح علانیہ ہوتا ہے۔ سفاح اور نکاح میں فرق یہ ہے کہ نکاح میں باقاعدہ اعلان ہوتا ہے اور سفاح جو بدکاری وہ پوشیدہ ہوتی ہے، لہذا وہ خفیہ نکاح تو نکاح نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، اگر وہ پہلی بیوی سے نکاح کو خفیہ رکھتا ہے تو یہ اس کی اپنی ثواب ہے۔ فضیلت الشیخ، اگر کوئی بندہ ایک رکعت گزر جانے کے بعد جماعت میں شامل ہوا تو اپنی دوسری رکعت والا تشہد کس رکعت میں کرے گا؟ دیکھیں، امام کے ساتھ جب وہ نماز پڑھتا ہے پھر تو امام کی اقتداء اس کو ضروری ہے۔ امام کے ساتھ وہ دوسری رکعت میں شامل ہوا ہے اور امام نے تو ایک رکعت پڑھ کر تشہد بیٹھنا ہے، امام کے دو رکعت ہوئی، اس کی ایک رکعت ہے تو اس نے بھی اس کے ساتھ تشہد بیٹھنا ہے۔ اب اس کی دوسری رکعت جب ہوگی تو امام نے تو تشہد نہیں بیٹھنا ہے، تو یہ بھی امام کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ اس کی اب دوسری رکعت ہے، یہ تشہد کو پڑھے، تشہد کو پڑھ کر پھر اٹھے اور اس طرح، یہ تو پھر امام کی مطابقت نہ ہوئی۔ امام کی مطابقت ضروری ہے، نہ امام سے مسابقت کریں، نہ امام کی مخالفت کریں، نہ امام کی موافقت کریں۔ موافقت صرف دو کاموں میں ہے، سمع اللہ لمن حمدہ کہنے میں موافقت ہے اور آمین کہنے میں موافقت ہے، باقی تمام کاموں میں مطابقت ہے، امام کے پیچھے پیچھے رہنا ہے۔ لہذا ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم امام کی مطابقت کرنی ہے، اور وہ آدمی جس کی دوسری رکعت میں شامل ہوا ہے اس کا ظاہر ہے کہ تشہد رہ گیا ہے، اس نے امام کے ساتھ جو تشہد ایک رکعت پڑھ کر کیا ہے وہ تو شامل نہیں ہوگا، البتہ امام کی مطابقت میں اس کو تشہد بیٹھنا ہے، تشہد پڑھنا ہے، کیونکہ امام نے دو رکعت پڑھ کر تشہد بیٹھا ہے، یہ ایک رکعت پڑھ کر شامل ہوا تھا، اس نے بھی امام کے ساتھ بیٹھنا ہے، اور جب اس کی دوسری رکعت ہوگی تو امام کھڑا ہوگا تو یہ بیٹھ کر تشہد نہیں پڑھے گا، اس نے اپنی نماز امام کے مطابق ہی ادا کرنی ہے۔ فضیلت الشیخ، اگر یہ علم نہ ہو کہ امام مقیم ہے یا مسافر ہے تو نیت کیسے کی جائے؟ اگر دوران نماز پتہ چلے کہ یہ تو مسافر تھے، کیا نیت تبدیل کر سکتے ہیں؟ وہ جب جماعت کے ساتھ شامل ہوگا تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ یہاں جو عام حالات ہیں وہ کس طرح کے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں جو ائمہ کرام ہوتے ہیں وہ مقیم ہی ہوتے ہیں، اگر اس نے کسی مسافر کو آگے کر بھی دیا ہے تو یہ ایک الگ صورت بنے گی، اس کو عام اصول کا درجہ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ تو اس نے یہی نیت کر دیا ہے کہ میں نے اس امام کے پیچھے نماز ادا کرنی ہے، تو اگر وہ مسافر نکلا ہے، یہ بھی مسافر ہے، تو یہ اپنی نمازیں مسافر کی والی پڑھ لے گا، اگر وہ مقیم ہے تو پھر اس کو اپنی مقیم والی نماز پڑھنی پڑے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ یہ آدمی جو ایک مقیم کے پیچھے کھڑا ہے اور اس کو ایک رکعت ملی ہے تو یہ
یہ اپنی ایک رکعت اور پڑھ کر سلام پھیر دے گا، نہیں، جب مقیم کے پیچھے یہ کھڑا ہے اس کو مقیم والی نماز ہی ادا کرنا ہوگی، پوری نماز پڑھے گا۔ اگر مسافر کے پیچھے ہے تو پھر مسافر، وہ بھی مسافر ہے، یہ بھی مسافر ہے، یہ انسان اپنی مسافرانہ نماز ادا کر سکتا ہے۔ تو جب یہ امام کے ساتھ شامل ہوگا تو امام کی مطابقت، میں اس امام کے پیچھے نماز پڑھنے لگا ہوں، قضا نظر کہ وہ مسافر ہے یا مقیم ہے، وہ اپنی امام کی مطابقت میں ہی نماز ادا کرے گا۔ فضیلت الشیخ، پھلوں، سبزیوں اور جانوروں کے چارے پر بھی حشر ہے؟ چارہ دو مقاصد کے لیے کاشت کیا جاتا ہے۔ ایک چارہ اپنے مویشیوں کو کھلانے کے لیے ہوتا ہے، آپ جوار بیچتے ہیں، مکئی کاشت کرتے ہیں، برسن بیچتے ہیں یا اور کوئی چیزیں، آپ کی نیت یہ ہے کہ ہم نے اپنے جو جانور ہیں، حیوانات ہیں، ان کو یہ چارہ ڈالنا ہے۔ تو اس طرح جو چارہ حیوانات کی خوراک کے لیے کاشت کیا جائے گا اس پر تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ نے چارہ اس لیے کاشت کیا ہے کہ آپ نے اس کو فروخت کرنا ہے، ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہم چارہ برسن، لہسن بیچتے ہیں، مکئی بیچتے ہیں یا اور بھی چیزیں کاشت کرتے ہیں، ہم اس کو فروخت کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس اتنے حیوانات نہیں ہوتے ہیں کہ اس کو بطور چارے کے ہم اس سارے کے سارے کو ڈال دیں۔ تو جو چارہ آپ نے فروخت کرنے کے لیے، بیچنے کے لیے کاشت کیا ہے، بویا ہے، اس کی قیمت پر آپ کو زکوٰۃ دینا ہوگی، بشرطے کہ وہ نصاب کو پہنچ جائے، اس کے علاوہ اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ فضیلت الشیخ، اگر نمازی کے آگے سترہ نہ ہو تو کتنی صفوں سے آگے گزرنا جائز ہے؟ حدیث میں تو اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے کہ ہم حد بندی کر سکیں کہ 2 صفحے ہیں، 3 صفحے ہیں، 4 صفحے ہیں۔ یہ نماز کتنی ہو، ایک آدمی باہر برآمدے میں نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا پتہ ہے کہ یہ اس کی ہاتھ میں برآمدہ ہی ہے، تو آگے مسجد ہے، مسجد کے اندر وہ اگر گزرتا ہے تو وہ اس میں نہیں آئے گا۔ اس برآمدے کے اندر نمازی کے آگے سے گزرنا منع ہوگا، لیکن وہ معاوضہ ہم لے لیتے ہیں تو یوٹیوب پر اگر ایڈیں اور اشتہارات آتے ہیں تو اس کا معاوضہ لینا بھی جائز ہے۔ ہم تو اپنے کام کا معاوضہ لے رہے ہیں، ہم نے جو اپنا ایک ویڈیو اپلوڈ کر کے یوٹیوب پر ڈال دیا ہے اور اس کو دیکھنے والے اتنے ہو چکے ہیں کہ یوٹیوب آپ کو معاوضہ دیتی ہے، تو اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فضیلت الشیخ، یہ بتائیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں